چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین اور سامعین، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کے لیے بڑی مبارک بات یہ ہے کہ ہفتے میں ایک آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر و تشریح آپ حضرات کو آپ کے موبائل پر گھر بیٹھے مل رہی ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس کو وقت نکال کر آپ سنیے، اس لیے کہ آپ کو گھر بیٹھے ایک دولت، ایک نعمت مل رہی ہے۔ 15-20 منٹ کا ٹائم نکال کر اس کو سنیے، اس سے فائدہ حاصل کیجیے اور شیئر کیجیے، کیونکہ یاد کیجیے پہلے کے موقع کہ جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف لوگ جایا کرتے تھے، سنا کرتے تھے اور سن کر دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس پہنچانے میں چونکہ ان کی خود کی زبان ہوتی تھی تو کوئی بات ادھر سے ادھر بھی ہو جاتی کہ جو ہم نے نہیں کہی، جو مقرر نے نہیں کہی، وہ بھی آپ کی زبان سے نکل سکتی تھی، جو غلط بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ تو ایسا سلسلہ آج اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہماری ہی آواز میں آپ دوسرے کو ہماری پوری بات من و عن پہنچا سکتے ہیں، جوں کی توں پہنچا سکتے ہیں، جس میں آپ کی آواز اور آپ کی زبان اور آپ کے کلمات کو بالکل دخل نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہنچا دو وہ جو تم سنو دوسروں تک، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اس پر عمل کرے۔ خالی آپ کو ایک بٹن دبانا ہے، دوسرے تک پہنچ جائے گی
اور اگر آپ نے عمل کیا نہیں کیا، آپ کے پہنچانے سے، شیئر کرنے سے، سبسکرائب کرنے سے دوسرے نے اگر سن لیا اور اس نے آگے پہنچایا تو الحمدللہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے، یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ اس ثواب جاریہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات صرف 1 سیکنڈ کا کام ہے کہ اسے خود بھی سنیں اور دوسروں کو سنوا کر اس کا ثواب حاصل کریں۔ لہذا سلسلہ وار آیت کریمہ میں نے آج 2 آیات تلاوت کی۔ یہ 4تھا پارہ سورہ نساء، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں نے تلاوت کی۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ للذین یعملون السیئات، للذین یعملون السوء بجہالہ، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی دیر میں ہی وہ توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ حتی اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ یعنی یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار، تو کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی، تو نہ ان کی توبہ قبول ہے اور نہ ان کی کہ جو کافر مریں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دونوں آیتیں بھی آپ حضرات نے سماعت کی اور ان کا ترجمہ بھی سماعت کیا۔ تو حاضرین محترم، اس سے پچھلی آیت نمبر 16 میں ہم نے عرض کیا تھا اور ترجمہ کیا تھا، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، یہاں سے توبہ کا بیان شروع ہوا ہے۔ تو پھر اس آیتوں میں بھی، ان دونوں آیتوں میں بھی دو توبہ کے بیان ہیں۔ ایک ان لوگوں کی توبہ کہ جنہوں نے نادانی سے توبہ کی، بجہالہ، جہالت کے معنی نادانی کے آتے ہیں، بے وقوفی کے آتے ہیں، کہ جنہوں نے بے وقوفی میں، نادانی میں توبہ کی، بے علمی نہیں، کیونکہ اگر بے علمی معنی ہو تو جو جان بوجھ کر کرے تو اس میں وہ بھی شامل ہے، اس لیے بے علمی ترجمہ نہیں ہوگا، نادانی ترجمہ ہوگا، کہ جو نادانی سے جنہوں نے بے وقوفی میں نفس کی خواہش میں آ کر گناہ کر لیا، بجہالہ، یعملون السوء، جنہوں نے برا کام، سوء کے معنی برائی کے آتے ہیں، جنہوں نے کوئی برائی جہالت کے طور پر کر لی، گناہ کر لیا جنہوں نے،
بے وقوفی میں گناہ کر لیا، نادانی میں گناہ کر لیا، اور پھر ثم یتوبون من قریب، اور انہوں نے توبہ کر لی، قریب جلدی توبہ کر لی۔ تو یہ جو توبہ کا ذکر اس میں لفظ قریب آیا ہے، اس سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ قریب اللہ تعالیٰ نے اس قریب میں اتنی مہلت عطا فرمائی ہے کہ موت سے پہلے بھی جس نے توبہ کر لی وہ قریب میں شامل ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہیں کہ جو نادانی میں جن سے ہو گئے، اور انہوں نے پھر انہیں ہوش آیا، ارے میں نے یہ کیا کر لیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے تو گناہ کر لیا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اے اللہ، لرز گئے، وہ تڑپ گئے، اور فوراً انہوں نے توبہ کر لی۔ اب موت کے وقت تک چھٹکارا ملنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اپنی توبہ کو مؤخر کرے اور اپنی توبہ کو ٹالتا چلا جائے۔ کیوں؟ جب موت کے لیے کہا گیا کہ علماء فرمایا کہ جس نے موت سے پہلے کر لی توبہ وہ قریب میں شامل ہے، وہ قریب میں شامل ہے۔ تو اب موت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنا کب ہے، موت کب آئے گی، ہو سکتا ہے اسی گھڑی آ جائے، تو اس لیے ادھر گناہ ہو اور ادھر توبہ کر لے، ادھر گناہ ہو ادھر توبہ کر لے، ادھر گناہ ہو ادھر توبہ کر لے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے کا اعلان فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بستی میں کوئی بھی گنہگار نہ رہے اور سب نیک رہیں، عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، سب نیکوکار رہیں، کوئی بھی گنہگار اس بستی میں نہ رہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بستی کو پلٹ دوں جس میں کوئی گنہگار نہ ہو، میں اس بستی کو پلٹ دوں اور اس کی جگہ پہ میں ایسی قوم کو لاؤں کہ جس میں نیکی کرنے والے اور گناہ کرنے والے دونوں موجود ہوں۔ اور جب گناہ کرنے والا گناہ کرے اور وہ میری بارگاہ میں روئے، مجھے یاد کرے اور مجھ سے معافی مانگے، تو جو لوگ بالکل نیکوکار ہیں ان کے ساتھ مجھے یہ نیکی، یہ گناہ کرنے والے اور رونے والے مجھے بہت پسند ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کروں اور میں انہیں معاف کروں، کیونکہ نیکی کرنے والا وہ جنت مانگتا ہے، وہ اللہ سے اللہ کی رضا مانگتا ہے، اور یہ گناہ کرنے والا اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اگلی آیت نمبر 18 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی توبہ نہیں ہے کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ دوسری کیٹیگری بیان کی کہ جو صرف گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، انہیں کبھی گناہ کے بعد خیال ہی نہیں آتا مجھے پکڑنے والا بھی کوئی ہے، میری گرفت کرنے والا کوئی ہے، مجھے سزا دینے والا کوئی ہے، مجھے عذاب دینے والا کوئی ہے، مجھے مارنے والا کوئی ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے والا کوئی ہے، جسے یہ خیال ہی نہیں آیا اور گناہ پہ گناہ کرتا رہا، تو یہ توبہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ توبہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جن سے نادانی میں توبہ ہو گئی اور انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔
نادانی میں گناہ ہو گیا اور فوراً توبہ کر لی، یہ توبہ ان کے لیے ہے۔ تو حاضرین کرام، فوراً اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز میں بات کی اور کہا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، یہ توبہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ گناہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ اب کب کرتے ہیں توبہ؟ حتی اذا حضر احدہم الموت، جب ان کے سرحان موت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قریب کے معنی میں کہ قریب سے مراد کیا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال پہلے، اپنے مرنے سے 1 سال پہلے جو توبہ کر لے وہ قریب ہے، وہ توبہ جلدی کی توبہ ہے۔ پھر خود ہی ارشاد فرمایا یہ تو بہت ہے، 1 سال مرنا 1 سال کے بعد ہے، وہ آج توبہ کر لے تو وہ توبہ قریب ہے۔ تو خود ہی ارشاد فرمایا 1 سال کا وقت تو کافی لمبا ہے، لہذا پھر فرمایا نہیں، بلکہ جو 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ قریب ہے۔ پھر خود ہی فرمایا یہ بھی بہت ہے، جو 1 دن پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ قریب ہے۔ پھر فرمایا یہ بھی بہت ہے، کہا 1 گھڑی پہلے جو توبہ کر لے اس کی توبہ قریب ہے۔ پھر خود ہی فرمایا ارے یہ بھی بہت ہے، تو جب موت اس کے اوپر کھڑی ہو جائے اور موت کو دیکھ لے اور موت کی توبہ کر لے، موت کو دیکھ کر بھی تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ایک مرتبہ میں تیرے بندوں کے جسم کے اندر ہمیشہ رہوں گا، یہاں تک کہ موت تک میں تیرے بندوں کے جسم میں رہوں گا اور میں نہیں نکلوں گا، انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو موت تک ان کے اندر رہے گا اور موت تک بہکاتا رہے گا، اور میں موت تک توبہ کو اس کے پاس رکھوں گا۔ میں موت کو میں توبہ کو موت تک اس کے پاس رکھوں گا، لہذا تجھے میں اس کے جسم میں رہنے میں بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ مرنے کے وقت جب تو نکل جائے گا اور وہ توبہ کرے گا، میں اس وقت بھی اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا، میں اس وقت بھی اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے توبہ کی شکل میں اے مومنوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ لہذا ہم سے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہے نا، ہماری آنکھ سے، ہمارے کانوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے، ہمارے جسم کے ہر عضو سے گناہ ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں اتنی ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کے لیے ہم موت کا انتظار نہ کریں، توبہ کے لیے ہم مرنے کا انتظار نہ کریں۔ جب ہم سے کبھی غلطی سے، بھولے سے، نادانی سے، حماقت سے، بے وقوفی سے ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو ہم اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور توبہ کے معنی بھی سمجھ لیجئے کہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے صرف گال پیٹ لیں یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ اور توبہ ہو گئی۔ آپ اپنے منہ سے، اپنی زبان سے لفظ توبہ 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 کہیں یا نہ کہیں، لیکن اگر اپنے کیے پر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو گئے اور شرمسار ہو گئے تو یہ توبہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا نام توبہ ہے۔ کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نیک کام کرنے کا حکم فرمایا، تو ہم نے نیک کام تو نہ کیے، اور جن کاموں کو کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہم وہ کام کرنے لگے، تو لہٰذا جتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں اتنی ہی ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا
ہم قریبی توبہ کرنے والوں میں رہیں، موت کے ڈر سے موت کے وقت توبہ کرنے والوں میں ہم نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری توبہ کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں توبہ پر قائم فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔